دیکھو اللہ کریم کی محبت کے طرز کو دیکھو، اللہ کریم اگر مہربان نہ ہوتا، محبت نہ کرتا انسانوں کے ساتھ، تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام نہ بھیجتا انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ اگر اللہ رب العالمین انسانوں کے ساتھ محبت نہ کرتا تو جہنم سے بچانے کے راستے نہ دکھاتے، کھلم کھلا چھوڑ دیتا دنیا میں۔ اگر اللہ جل جلالہ انسان کے ساتھ محبت نہ کرتا تو آسمانوں سے آسمانی کتابیں فرشتوں کے ہاتھوں نہ بھیجتے۔ دنیا میں محبت کرنے والا، ایک ماں کی محبت بچے کے ساتھ کتنی محبت ہے، انتہائی نہیں۔ اللہ کریم 70 ماؤں کی محبت سے زیادہ محبت کرنے والا ہے انسان سے۔ الوکیل، بگڑی بنانے والا، جب انسان تک جاتا ہے نا تو پھر اللہ کے ذات پہ چھوڑ دیتا ہے سب کچھ، پھر اللہ تعالیٰ خود وسیلے بناتے ہیں، خود اللہ کریم بگڑی ہوئی کاموں کو اللہ تعالیٰ سیدھے کر دیتے، سدھارتے ہیں اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو۔ اس طرح الولی مدد کرنے والا، جہاں پر تیرا بھائی، تیرا باپ، تیرے بیٹی کی مدد نہ پہنچے، جہاں پر تیرے ہتھیار نہ پہنچے، جہاں پر تیرے دنیا کی بنائی ہوئی طاقتیں تیرے کام نہ آئی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ساتھ مدد کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے البر۔ البر یعنی احسان کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تو نے میرے ساتھ کیا میں تیرے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتا، نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے تو جو کرنے ہیں کرو، میں تیرے ساتھ اچھائی کروں گا دنیا میں۔ التواب، توبہ قبول کرنے والا۔ ایک بندہ کسی کی چوری کرے، کوئی اور غلطی کرے، گستاخی کرے، اس کے سامنے چلے جائے کہ بھائی میں نے یہ غلطی کی، یہ کام کیا، اس کو مارے گا، کٹے گا، اس کے ساتھ اس کو سزا دے گا۔ اللہ کے در پہ آ کے جتنے بھی گنہگار بندہ ہو، جتنا بھی گناہ، بڑے سے بڑا گناہ لے کر آ جاؤ اللہ کے سامنے، توبہ تائب ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے توبے کے دروازے کو موت تک کھلا رکھا ہے، یہ نہیں کہ بھائی پلان ٹائم پہ آ جاؤ، پلان ٹائم پہ آ جاؤ، نہیں، مرنے سے پہلے توبہ کرو، توبہ قبول کرنے والا اللہ جل جلالہ ہے۔ اسی طرح والعفو یعنی معاف کر دینے والا وہی اللہ ہے۔ الرؤوف، بہت شفیق، شفقت والا، بہت پیار، رحم کرنے والا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ الہادی ہے، ہدایت والا۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کرام بھیجے ہیں، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ جل جلالہ نے کہ بھائی کافر کو تو دعوت نہ دے، مسلمان کو دعوت دے، یا اپنے خاندان کو دعوت دے اور غیر خاندان کو دعوت نہ دے۔ اللہ کریم نے تمام لوگوں کو ہدایت کے لیے انبیاء کرام بھیجے، قرآن بھیجے، علماء کرام موجود ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے الرشید، مصلحت بنانے والا۔ اللہ سے مشورہ لے لو، اللہ سے مصلحت لے لو، اللہ تعالیٰ تیرے راستے کو سیدھے کرے گا۔ استخارہ کرو، صلاۃ استخارہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو صلاۃ استخارہ نے استخارے کی نماز کے لیے تعلیم دیتے تھے۔ اور جو بندہ استخارہ کرے، اللہ تعالیٰ سے مشورہ لے لے، تو پھر اگر وہ کام بندہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس طرح والصبور، اللہ تعالیٰ بہت تحمل والا ہے، صبر والا ہے، کسی کو فوراً نہیں پکڑا، کسی ظالم کو، کتنے ظالم لوگ ہیں آج کل دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے کسی ظالم کو فوراً نہیں پکڑا، اللہ تعالیٰ صبر کرتے، صبر والا ہے۔ تو ان صفات سے ثابت ہو گیا کہ اللہ جل شانہ کے جو صفات ہیں نا، اس سے ثابت ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ انسان کے ساتھ بہت مہربانی کرنے والا ہے، بہت
لیکن جب انسان دین کا راستہ چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی اتنے رحم کو چھوڑ دے، جہنم کا راستہ اختیار کرے، تو پھر یہ انسان کی اپنی غلطی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دفعہ ضرور اپنے گریبان میں سوچ کے، ایک دفعہ اکیلے بیٹھ کے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے نا، کس طرح عظیم ہستی ہے، پھر اس ہستی کے سامنے بندہ نہ جھکے، پھر کس ہستی کے سامنے جھکنا ہے؟ اس ہستی کی بات نہ مانے، کس کی بات ماننی ہے؟ تجھے اندھیروں سے، ضلالت کے اندھیروں سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرے سامنے علم اور حکمت کے دروازے کھولنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تیرے توبہ کے آنسو اپنے دامن رحمت سے صاف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جو تیرے گستاخیوں پر تحمل سے کام لیتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ جل شانہ بہت رحیم ذات ہے، بہت کریم ذات ہے، پھر بھی اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کرے، اللہ جل جلالہ کی ذات کی، تو پھر یہ بندے کی غلطی ہے، یہ اللہ کی غلطی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے۔ اچھا، کچھ یہ مناسب میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ نام ایسے ہیں جس سے لوگ اللہ تعالیٰ کی غضب کا نام سے منسوخ کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے الجبار۔ اس کی مفہوم اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جبر کرنے والا، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر جبر کرنے والا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے درستی کرنے والا۔ جب گھر میں کوئی بچہ شرارتی ہو تو اس بچے کو سیدھے کرنے کے لیے کوئی باپ کوئی سوٹی، کوئی عصا، کوئی شے رکھ دے، تو کوئی کھوڑا، کوئی شے رکھ دے، تو اس لیے یہ نہیں رکھتا کہ یہ بچہ میرا ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس کو سیدھے کرنے کے لیے۔ تو اس لیے میرے رب کا نام جو جبار ہے، اس کا مطلب یہ ہے سیدھا کرنے والا، الٹے کو سیدھا کرنے والا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے قہار، اور اس کا مطلب لوگ لیتے ہیں قہر ڈانے والا۔ قہر ڈانے والا یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ قہر والا ذات ہوتا تو دنیا میں کوئی ذی روح زندہ نہیں بچ سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ پر غضب جب غالب آ جائے تو پھر دنیا میں کوئی شے جو ہے نا بچ نہیں ہو سکتا۔ آج کل فلسطینیوں کے اوپر جو ظلم ہے، زیادتی ہے، جو اسرائیل کی طرف سے، اگر اللہ تعالیٰ اس طرح جبار اور قہار ہوتا تو اس کو ایک سیکنڈ میں تمام بنی اسرائیل کو ختم کر دیتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے۔ انسان تم نے جتنی بھی زیادتی کرنے ہیں کرنے دو، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر غالب ہے، اللہ تعالیٰ سے تم کہیں بھی بچ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آگے نہیں؟ تو اس کا مطلب ہے غالب۔ اور المتکبر، تکبر کا معنی ہے بڑائی، تو عظمت والا، شان والا، بڑائی والا تو وہی ذات ہے اور نہیں ہو سکتا۔ تو میرے بھائیو، المنتقم، بدلہ لینے والا، اس کا مطلب نہیں ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ذات کے بارے میں کچھ بات کی اور پھر آپ نے توبہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مارے گا، کٹے گا، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کسی انسان کے ساتھ زیادتی کی، کسی مخلوق کے ساتھ زیادتی کی اور اس کا حق نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت والا دن وہ بدلہ تم کو لے آئے گا۔ یا اگر اللہ کریم کی گستاخی کے کچھ الفاظ نکلے، کچھ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، تو پھر آپ اس سے
توبہ کرے، اگر توبہ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا سزا آپ کو دے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کریم ظالم ہے، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، عدل والا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کریم جو ہے نا بہت بڑا پیار کرنے والا اور بہت زیادہ محبت کرنے والا اللہ ہی جل جلالہ ہے۔ آپ خود غور کیجئے، وہ بندوں کو پیدا کرنے والا اللہ، بندوں کو رزق دینے والا اللہ، بندوں پر رحمت کرنے والا اللہ، بندوں کی توبہ قبول کرنے والا اللہ، وہ ندامت کے 2 آنسو بہا دینے سے 100 سال کی گناہ کو معاف کر دینے والا اللہ، اپنے بندوں کو جہنم میں ڈال کر اللہ ہر کسی وقت اللہ تعالیٰ اس میں خوش نہیں ہوتا کہ میں نے بندوں کو جہنم میں ڈال دیا اور میں خوش ہو گیا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اگر اس سے خوش ہو جاتا تو پھر دنیا میں ہدایت عام نہ کر دیتا، اگر اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا تو پھر دنیا میں مرنے تک توبے کی دروازے کھلنے نہ کر دیتے، چھوڑ دیتا۔ میرے بھائیو، اللہ جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ کریم بہت کریم ذات ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی انسان غلطی کرے اور کوئی انسان اپنے آپ کو خود جہنم میں ڈالے تو میرے بھائیو، یہ قبر جو ہے نا، یہ قبر آپ نے خود اپنے لیے جنت بھی بنانا ہے اور خود آپ نے اپنے لیے جہنم بھی بنانا ہے۔ جہنم کچھ بھی نہیں ہے، جنت کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ آپ نے دنیا سے لے کے جانا ہے۔